اسلام میں دریائے نیل کے واقعوں کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے بڑے سبق حاصل ہیں۔ اگر ہم اس قصے کو شروع کریں تو یہ قصہ تعلق رکھتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصاف میں اور بہادری میں جن کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو جب مصر فتح کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو وہاں کا گورنر چنا۔ تو وہاں کے لوگوں کا دریائے نیل کے بارے میں بہت سے غلط ان کے دل میں جو تھے وہ ڈر تھا اور تہمات تھیں۔ جب بھی ہر سال دریائے نیل خشک ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے، اور ان کا ایک ایمان بنا ہوا تھا کہ جب تک ہم ایک کنواری لڑکی دریائے نیل میں نہیں پھینکیں گے تو یہ اس کا پانی خشک سے خشک ہوتا جائے گا۔ اور ہر سال وہ اسی طرح کرتے، جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا تو وہ اس میں ایک کنواری لڑکی کو تیار کر کے اس میں پھینک دیتے، اور دیکھتے کہ چند دنوں بعد دریائے نیل کا پانی خود ہی بڑھ جاتا۔ جب یہ واقعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور بتایا کہ ہمارا اسلام اس طرح کی ظالمانہ اور بیوقوفانہ اور احمقانہ چیزوں کو نہیں مانتا، اور نہ اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی خشک سے خشک ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در میں پیش کیا اور سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح یہاں کے لوگ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو سجا کر نئے کپڑے پہنا کر ہر سال ایک لڑکی کی بلی چڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو اس بات کا بڑا غصہ چڑھا اور ایک ایمان افروز انہوں نے جواب دیا۔ دیکھیں اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے، وہ ویڈیو میں ہم اینڈ پہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اس میں کیا مضمون تھا، آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ ایک خط لکھ کر بھیجا، اور وہاں کے قبیلے والوں کو حضرت عمر بن عاص جو وہاں کے گورنر منتخب ہوئے تھے ان کو پیغام بھیجا اور ایک خط بھیجا کہ یہ میرا خط صبح دریائے نیل میں ڈال دینا۔ تو خط کا مضمون کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو ہے۔ اس میں بڑے خوبصورت اور تاریخی الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ مضبوط اسی سے ہوتا ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور کوئی بھی چیز اپنی وجہ سے نہیں حرکت میں آتی، اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ وہ تھے، اگر تو اپنے بل بوتے پر بہتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اپنے بل بوتے پر بہتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری فرما۔ یہ تاریخی الفاظ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس سے ثابت ہوا۔ اور بعد میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی اچانک انہوں نے اگلے دن دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، اور سب سے بڑا سیلاب دریائے نیل میں ہی ہے۔ تو ہمیں دوستو اس سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی تو چھری چلی نہیں۔ کیوں نہیں چلی؟ جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ چھری کاٹتی ہے، سبزیاں جو بھی ہم اس سے چیز کاٹنا چاہیں تو وہ کاٹتی ہے، لیکن اس وقت کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ چھری کے پیچھے میرے سونے اللہ کا حکم تھا، جس وجہ سے وہ چھری نہیں چلی۔ بعد میں وہی چھری جو تھی وہ ایک بھیڑ پر چلی جب یہ ہمارے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمارے دل میں ایک یقین آ جانا چاہیے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم واقعے کو دہرائیں کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے ان کو جلایا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہیں جلایا؟ آگ تو جلاتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم اگر آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں تو ہمارا ہاتھ فوراً جل جائے گا۔ کوئی کپڑا رکھیں، کچھ بھی چیز رکھیں، یہاں تک کہ پانی رکھیں، وہ اتنا ابلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ بھام دینا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو تب آگ نے ان کو کیوں نہیں جلایا؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں،
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر ایک چیز کرنے والا میرا اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ غیر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔